أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات سے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے اور آپس میں قتل اور خون ریزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا دو گروپ ناسمجھی اور نادانی میں آپس میں جھگڑ پڑے، جنگ و جدال ان کے درمیان قائم ہو جائے، تو دوسرے وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کی راہ نکال دیں اور صلح صفائی کرا دیں۔ اگر کوئی ایک گروپ زیادتی پر تلا ہوا ہو، صلح کرنا نہ چاہتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف پلٹنا نہ چاہتا ہو، تو جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس باغی گروپ سے جنگ کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے خود کو مجبور پالے اور صلح کی راہ پہ لگ جائے۔ اگر وہ صلح کی راہ پہ لگ جاتے ہیں تو الحمدللہ عدل اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ صلح کرانے کا حکم ہے اور عدل کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ صلح کراؤ تو ظالمانہ صلح ہو، ایک آدمی پر زبردستی چاپ چڑھا دیا، مجبور کر دیا اس کو، یا دوسرے آدمی سے دوستی ہے، قرابت مندی ہے، ہم وطن ہے، ہم علاقہ ہے، تو اس کی جیسی باتیں کر دی۔ عدل اور انصاف صلح کے اندر ضروری ہے۔ یہ بہت ہی اچھی معاشرتی تعلیم ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک جگہ رہنے کی وجہ سے جو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ و جدال ہو جاتا ہے، وہ معاملہ اور زیادہ سنگین بھیانک نہ ہو اور معاملہ آپس میں سلجھ جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے آیت نمبر 9 کے اندر۔ صلح کے اندر عدل ضروری ہے، اور جو لوگ عدل کرتے ہیں فیصلوں کے اندر، یا اپنے بیوی بال بچوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں عدل کرتے ہیں، نان نفقہ دینے میں، اور بال بچوں کے درمیان مساوات کرتے ہیں، عدل کو برتتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ انصاف کرنے والے اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے، رب تعالیٰ کے دائیں جانب، اور اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ ہی دایاں ہے، یعنی دونوں ہی میں خیر اور بھلائی ہے، کوئی بھی بایاں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کسی طرف بھی نحوست نہیں ہے، دونوں طرف خیر ہی خیر۔ ویسے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن دونوں بایاں نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جیسے دائیں میں خیر ویسے بائیں میں خیر، یہ مطلب ہے اس کا۔ ورنہ اللہ کے دو ہاتھ ہے، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے وہ کلتا یدیہ یمین، یعنی دونوں کے اندر یمن ہے، برکت ہے، سعادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے انصافور لوگوں کو اپنے دائیں جانب نور کے منبر پر رکھے گا، جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان پنچایت کرتے ہیں، صلح و مصالحت کرتے ہیں، جھگڑے چکاتے ہیں، تو عدل اور انصاف کی راہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے درمیان دو بیویاں ہیں یا ایک سے زیادہ بچے ہیں تو انصاف کرتے، ایسا نہیں کہ ایک ہی کی طرف مائل ہو گئے، ساری پراپرٹی اس کے نام کر دی، دوسرے بچوں کو محروم کر دیا، ایسا نہیں کرتے۔ وما ولو، اور جو ان کے ماتحت ہیں، جن کے وہ والی اور نگراں ہیں، تو ان کے درمیان بھی عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ قائم کیا ہے، وہ ہے اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ ایک مومن چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، دوسرے مومن کا بھائی ہے،
اور اس کی خوشی میں وہ برابر کا شریک ہے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ہمارے درمیان سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے رشتے سے دنیا کے سب سے پوربی کنارے میں رہنے والے مسلمان کو دنیا کے سب سے پچھمی کنارے میں رہنے والے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، کہ ہم ان کے لیے بھی وہی خیر پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی اسی شر کو ناپسند کریں جو شر ہمیں اپنے لیے ناپسند ہے، اور ان کے دکھ درد میں ہم شریک رہیں۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں رحمت، مودت، شفقت اور بھائی چارگی کے اندر ایسی ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے میں ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم انسانی کے اعضاء جو باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لوکیٹڈ ہیں، کہ اگر کہیں کسی ایک جسم کے حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور تپش اور درد و چبھن محسوس کرتا ہے۔ ویسے پوری اسلامی برادری کو چاہیے کہ کہیں کسی مسلمان پر اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی ٹھیس اور اس کا چبھن اپنے اندر محسوس کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے درمیان ایمان کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ لگایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بھائی چارے کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دو بھائی تمہارا لڑ پڑا ہے، دونوں تمہارا ہی بھائی ہے، دونوں مسلمان ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ اور یاد رکھو کہ دونوں بھائی ہیں، اگر ایک کی طرف زیادہ سپورٹ کرتے ہو، ایک کا زیادہ سپورٹ کرتے ہو اور دوسرے کو بلا وجہ کے لیے مجبور کرتے ہو فیصلہ ماننے پر، تو تم گویا کہ اگر ایک بھائی کا بھلا کرتے ہو تو دوسرے بھائی کا نقصان کر رہے ہو۔ جب دونوں بھائی ہیں اور بھائی چارے کی بنیاد پر معاملہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کو ہی راہ دو گے، جبھی دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ ورنہ اگر ایک طرف زیادہ جھک گئے اور ایک کو پریشان کیا تو اگر ایک بھائی کا بھلا ہوا تو دوسرے بھائی کا نقصان ہوا۔ یہ ہمیشہ یاد اگر رہے آدمی کو کہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ یا دونوں لڑنے والے فریق ہمارے بھائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عدل اور انصاف کی راہ سے آدمی نہیں ہٹے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہاں بھی صلح و مصالحت کے درمیان اور تمام معاملات میں کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صلح کراؤ گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، عدل و انصاف کی بنیاد پر صلح کراؤ گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ٹھہرو گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے نہایت اہم اخلاقی تعلیم دی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا نہ کوئی عورت یا عورتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو بعد میں عورتوں کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ کہ قوم سے مراد مرد ہے، مرد حضرات دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طریقے سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ دوسرے کا مذاق اڑانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی مذاق اڑا رہا ہے اپنے کو سپیریئر سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو انفیریئر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، گھٹیا سمجھ رہا ہے، جب بھی اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے آپ کے اندر گویا کہ وہ عجب اور کبر میں مبتلا ہے کہ ہم بہت اونچی ہستی ہیں اور ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ سب حقیر ہیں، ذلیل ہیں، اس لیے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنے والے گھٹیا ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن پر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ جی فرمایا کہ نہ یہ مرد کو زیبا ہے اور نہ عورت کو ہے، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے سے لمز مت کرو، ٹونٹنگ مت کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لمز کہتے ہیں قول سے ایسی بات بولنا جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو مزہ لبزہ آتا ہے، فعل کے ذریعے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس سے اس کی تضحیک ہو، اس کا مذاق اڑاؤ، یا کوئی بات ایسی بولنا، کوئی جملہ ایسا منہ سے نکال دینا جس سے وہ سنے تو لگے کہ ہماری توہین کر رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، سیٹی بجا دیا یا کوئی اس طرح کی حرکتیں کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قول کے ذریعے دوسرے کو عیب مت لگاؤ، دوسرے کا تمسخر اور استہزاء مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو، 2-2 3-3 4-4 نام رکھے
ایک نام اس کے ماں باپ نے رکھا، تم نے دو دو تین تین نام رکھ دیا۔ اب کالا ہے تو کالیا پکارا، لنگڑا ہے تو لنگڑا کہہ کے پکار رہے ہو، اندھا ہے تو کانا اور اندھا کہہ کے پکار رہے ہو، ایسے ایسے لقبوں سے پکار رہے ہو جو اس کو پسند نہیں۔ لیکن اگر بچپن سے ہی کلو کلو اور کالو کالو کہلاتا ہے، اور اگر بولے کالیا ادھر آؤ کلو ادھر آؤ، اس کو برا نہیں لگتا ہے، تب کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ برا سمجھتا ہے کہ ہمارے رنگ کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، اپنے گورے رنگ پر آپ کو غرور ہے اور ہمارے کالے رنگ کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ لفظ سننا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے، اللہ نے اس کو لنگڑا کر دیا، لیکن وہ لنگڑا کہلانا اپنے کو پسند نہیں کرتا ہے، چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں۔ لیکن اگر ایک نام پڑ گیا ہے، اس کے اصلی نام میں پیرلل وہ نام بھی چل رہا ہے اس کا، اور اگر بلاؤ کالو ادھر آؤ کالیا ادھر آؤ اور اس کو برا نہیں لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا کوئی لقب مت دو جو لقب اس کو سننا برا لگتا ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے برا نام اور سب سے بری صفت یہ ہے کہ آدمی فسق میں مبتلا ہو۔ مومن کے لیے بہت برا نام یہ ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ٹونٹنگ کر رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے اپنے قول سے دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، برے لقبوں سے یاد کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ فسق و فجور کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ فاسق ٹھہرے۔ یہ فسق کی صفت ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ کہا برا نام ہے فسق، ایمان کے بعد برا نام ہے فسق، اور جو آپ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ عمل فسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لہٰذا اسے توبہ کرنا چاہیے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، اپنی ان غلط حرکتوں پر قائم رہتا ہے، وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، گویا اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ رب العالمین نے آگے پھر اخلاقی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ایک دوسرے کے متعلق لوگ گمان کرتے ہیں، بعض گمان برے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر گمان غلط ہی ہوتے ہیں۔ جب گمان کرو تو اچھا گمان کرو کسی کے متعلق، کوئی وجہ نہیں ہے گمان کرنے کی، برا گمان کر بیٹھے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، گمان کر بیٹھے۔ ایک آدمی نے اگر کوئی بات کہی، دیکھو اگر اس بات کو صحیح معنی دے سکتے ہو، اس لفظ کو صحیح معنی دے سکتے ہو تو صحیح معنی پر محمول کرو۔ یہ کیا کہ خواہ مخواہ اس کے اندر کا کے کہنے کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے اور یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اور خواہ مخواہ کے لیے برا گمان کر لیا، اور شیطان کو موقع ملتا ہے کہ جب یہ آدمی اس سے بدظن ہے، برا گمان کر رہا ہے، تو اور 10 طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ بات بھی آدمی گمان کرنے لگتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، نہایت سنگین قسم کا الزام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ برا گمان مت کیا کرو، اور خاص کر جس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ویسا گمان کرو مت کرو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ برا گمان کرنا، کہاں سے آ رہا ہوگا، کہاں جا رہا ہوگا، یہ اتنی رات کو لوٹتا ہے، کہاں سے لوٹتا ہے، اب خامخواہ کی بات ہے۔ اور تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے تو شیطان 10 طرح کی الجلول باتیں دماغ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم کو ضرورت ہے کسی کے متعلق وہ برا گمان کرنے کی؟ اگر کسی کے متعلق کوئی خبر لگی ہے، اگر اچھا گمان کر سکتے ہو تو کرو۔ فرمایا ولا تجسسوا، تہمیں مت پڑھو، کون کہاں جاتا ہے، کون کدھر سے آتا ہے، کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے، کسی کے دروازے پر جا کے کان لگایا، کھڑکی کے پاس جا کر کان لگایا، دیکھے کیا بولتے، باہر تو بڑے متقی پرہیزگار دکھتے ہیں، گھر میں کیا کرتے انہوں، یہ ٹولہ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا کوئی بعض کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، ایسا ذکر نہ کرے جس کا سننا اس کو ناگوار ہو۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے غیبت کی تاریخ میں، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، جیسا فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسا کرنا اس کے غائب آنے میں کہ وہ سنے تو اس کو نہ پسند لگے۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو جب بھی، کہا ہاں تبھی تو غیبت ہے، یہ بات منہ پر کہو، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے اور تب کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو یہی ہے کہ جو خرابی اس کے اندر تھی اس کو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا، سنے گا تو ناگوار لگے گا، اس کو برا لگے گا، یہ بات اس کے سامنے کہو، اصلاح کرو۔ مومن کا آئینہ ہے، مومن کو چاہیے کہ مومن کی اصلاح کرے، ملے اس سے، اس کی خامیوں کی طرف اشارہ کرے، غیبت نہ کرو۔ بہت نہایت بری مثال اللہ نے دی ہے، کیا تم میں کا کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی ہے وہ بھی مردہ،
सड़ा हुआ डेड बॉडी, सड़ी हुई लाश, क्या पसंद करोगे खाना? ऐसे गोश्त को कोई नहीं पसंद करेगा। तब नेचुरली तौर पर आदमी नफरत करेगा उससे। कहा तो शरई तौर पर इस बात से क्यों नहीं नफरत करते कि एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हो? वो नेचुरली बुरा मानते हो, इसको शरई तौर पर अल्लाह ने जब बुरा कर दिया तो नेचर के मुकाबले में शरीयत तो ऊंची चीज है। शरीयत ने जब इसको बुरा कहा तो इसको बुरा बनाओ, ऐसी हरकतों से बाज रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बचो इन चीज़ों से। अब ज़रूरी नहीं कि जिसकी ग़ीबत किया उससे जाकर के माफ़ी मांगे कि मैंने आपकी ग़ीबत किया है। उलमा ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, सुनेगा तो और तकलीफ़ होगी उसको। छोड़ो, आप बयान करना छोड़ो और उसकी तारीफ़ करो। अब तक बुराई करते आ रहे थे, मौके मौके से उसकी खूबियाँ बयान करने लगो, ताकि आदमी सुनने वाले को समझ में आए कि पहले ये फ़लाँ के मुतालिक गलत नज़रिया रखता था, अब ये अच्छा नज़रिया रखता है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये ग़ीबत से तायब हो चुका है और उसका अच्छा जिक्र कर रहा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। कमाल उसकी रहमत है, तौबा की तौफीक भी वही देता है। और तौबा कहता है करो, हमसे माफ़ी मांगो, हम कबूल करेंगे। सोचिए कितना मेहरबान है। तौबा की बात भी दिल में वही डालता है, कहता है तौबा करो ना, हमसे माफ़ करने को हम तैयार हैं जी। वो राह भी बता रहा है कि तुम्हारी गुनाह कैसे बख्शेंगे, तुम हमसे तौबा करो, हम माफ़ कर देंगे। राह भी वही बता रहा है और कबूल भी वही कर रहा है। कितनी मेहरबानी है उसकी। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, वो बहुत तौबा करने वाला है। कहता है गुनाह हो गया ना, तुम हमसे माफ़ी मांगो, सिद्क़ दिल से तायब हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। राह भी वही बता रहा है, कबूल करने का वादा भी वही फरमा रहा है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी और आपकी कोताहियों को जो हमसे और आपसे होती हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पर तमाम मोमिनीन को भाई भाई रखे और एक दूसरे का सच्चा हमदर्द बनाए। वबिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।